الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. آج کی احادیث کا موضوع یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش اس بات کی ہو کہ آپس میں جھگڑے اور نزاع کی کیفیت پیدا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث یہاں بیان کی گئی، اس کے لیے جو عنوان قائم کیا گیا، باب فی کراہیت المرا، کہ یہ چیپٹر اس سلسلے میں ہے کہ آپس کے جھگڑے اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہیں. اسی سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. حضرت ابو موسیٰ اشعری بہت مشہور صحابی ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بہت اچھی کرتے تھے، ان کی آواز بہت اچھی تھی. یمن کے رہنے والے تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو کسی خاص مقصد سے کہیں روانہ فرماتے تھے، مثلا کسی علاقے میں بھیجتے تھے کہ وہاں جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دو، نماز سکھاؤ، یا لوگوں کی جو سالانہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو عامل کو بھیجا جاتا تھا، یا جہاد کے لیے بھیجا جاتا تھا، ان سب موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ فرمایا کرتے تھے: بشروا ولا تنفروا، کہ جب تم لوگوں کے پاس جانا، ان سے بات کرنا، تو ان کو خوشخبریاں سنانا، ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو خود توبے کی توفیق دیتا ہے، پھر جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ بات تم لوگوں کو بتانا. جن کو بتایا جائے وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. ان کو بتایا جائے کہ تم اگر اسلام قبول کر لو اور پھر سے اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ جس میں اصلاً اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تمہارے لیے مایوسی نہیں ہے، تمہارے لیے راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، ایسے جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، بالکل صاف ستھرے. اور فرمایا ولا تنفروا، ان میں دوری پیدا مت کرو، بیزاری مت پیدا کرو ان کے اندر، کہ تم ان کو کوئی دین کی اتنی سخت بات بتا دو کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے. مثلا ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تم کو اب ہدایت نہیں مل سکتی، تم گمراہ ہو گئے. اس قسم کی بات سے منع فرمایا. اور اس لیے منع فرمایا کہ جب ایسی کوئی بات کی جاتی ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں، پھر انسان بات سننے کے بجائے وہ اور زیادہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے. تو حضور نے حکمت بتائی کہ اگر کسی کو دین کی کوئی بات بتانی ہے، اسلام کی کوئی بات سمجھانی ہے، تو اس میں نرمی ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے. کوئی شخص ہے جو گناہ میں پڑا ہوا ہے، کوئی شخص ہے جو ناجائز کاموں میں پڑا ہوا ہے، کوئی شخص ہے جو بدعتوں میں پڑا ہوا ہے، شرک کے کاموں میں پڑا ہوا ہے، تو اسے حکمت کے ساتھ، اسے نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے. اور فرمایا گیا کہ ان سے اطمینان دلانا چاہیے، امید دلانا چاہیے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے. بشروا ولا تنفروا. پھر فرمایا ویسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرنا، تنگیاں پیدا مت کرنا. اس لیے فرمایا گیا کہ الدین یسر، دین آسان ہے. دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کیپیسٹی دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، عقل اور سوچ، اس کو دل اور دماغ دیا ہے، اس کے اعتبار سے جو کام دیے ہیں، جتنی عبادت بتائی ہے، جتنی نمازیں بتائی ہیں اور جو کام دیے ہیں وہ بہت معمولی ہیں، بہت کم ہیں، بہت زیادہ کام نہیں دیے انسان نے. لیکن زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن میں کہا کہ ہوشیار رہنا، بچ کر رہنا. یعنی کتنی حرام چیزیں جن سے بچنے کے لیے ہم کو نیت نہیں کرنی پڑتی کہ بس ہم اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں. ایک وقت میں ایک مسلمان نہ شراب پی رہا ہے، نہ چوری کر رہا ہے، نہ بدکاری کر رہا ہے، نہ وہ سود لے رہا ہے، نہ جوا کھیل رہا ہے، نہ رشوت لے رہا ہے. تو ایسے جتنے بڑے بڑے ہزاروں گناہ ہیں وہ اپنی عام زندگی میں جب لگا ہوا ہے تو خود بخود ان سے بچا ہوا ہے. ان کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں اس سے بھی بچ رہا ہوں، اس گناہ سے بھی بچ رہا ہوں. تو دین اس اعتبار سے بہت آسان ہے کہ ہم تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں، اور زیادہ کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھنا ہے. اور میرے عمل سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے ہم کو بچائے رکھنا ہے. کہ ہمارے اندر کوئی بری عادت ہے، ہماری زبان خراب ہے، یا مزاج سخت ہے، یا اور کوئی ایسی چیز ہے. مثلا عام طور سے یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں ایک دوسرے کی. غیبت اور چغلی میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ غیبت تو یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی کا ایسا تذکرہ کریں کہیں پہ کہ اگر وہ سنیں تو اس کو بہت ناگوار ہو کہ میرے بارے میں ایسی بات کی جا رہی تھی. یہ ہے غیبت. اور چغل خوری یا چغلی یہ ہے کہ انسان خاص طور سے کسی کے پاس جا کر، جیسے کہ کسی ذمہ دار کے پاس جا کر یہ بتائے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا یا فلاں نے ایسا کہ اس کی کوئی برائی الگ سے جا کر کسی کو بتائی جائے، یہ چغل خوری ہوتی ہے. یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات او نمام. چغلی کھانے والا، چغل خوری کرنے والا، لوگوں کی بیجا شکایتیں کرنے والا، لوگوں سے لوگوں کو بدزن کر دیتا ہے. ایک چیز نہیں ہوتی ہے آپ کے بارے میں میرا بہت اچھا گمان ہے، میں آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب دو چار لوگ بار بار آپ کے بارے میں ہم سے کوئی بات کہیں یا آپ سے میرے بارے میں کوئی بات کہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن انسان کے ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے اور آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آدمی غلط ہو. تو یہ جو برائیاں ہیں، یہ چغل خوریاں ہیں، یہ غیبتیں ہیں، یہ بدگمانیاں ہیں، یہ حسد ہیں، جو عام طور سے ہم لوگوں کی مجلسوں کا حصہ ہوتی ہے. پہلے کہتے تھے کہ جو زیادہ غیبت جو ہے وہ عورتیں کرتی ہیں، گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں تو آپس میں باتیں. اب تو مرد وہی کام کر رہے ہیں. یعنی مردوں کی جو خصوصیات ہونی چاہیے، جیسے کہ ہمت ہے، شجاعت ہے، ان چیزوں سے اپنے کو اوپر کرنا ہے، بڑے بڑے کام کرنے ہیں، وہ نہ کر کے خالی وقت کو لوگ ان چیزوں میں ضائع کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. اور اکثر جگہ پر دیکھا جاتا ہے جو کلیگس ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ ایک آفس میں کام کرنے والے لوگ، ایک دکان میں جتنے سیلس مینس ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ دین آسان ہے لیکن یہ چیزیں مشکل بنا دیتی ہیں اس کو. آسانی سے آدمی عمل کر سکتا ہے. تو فرمایا گیا کہ دیکھو آسانی پیدا کرو، اپنے اوپر بھی تنگی پیدا مت کرو، دوسروں کو بھی تنگ مت کرو. پھر ایک دوسری حدیث حضرت صائب کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فجعلوا یثنون علی، تو لوگ صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ میری تعریف کرنے لگے اور میرا اچھا تذکرہ کرنے لگے. لوگ کہنے لگے کہ صائب بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور ان کے جو کارنامے تھے ان کی خوبی بیان کرنے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا اعلم، کہ میں صائب کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صائب ان دونوں کے درمیان تجارت میں ایک بزنس میں پارٹنرشپ رہی تھی، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں. تو حضرت صائب کو بہت شرمندگی ہوئی اور انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اور کہا صدقت بأبی انت وأمی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کنت شریکی فنعم الشریک، آپ کی بات صحیح ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں گا، لیکن آپ جو میرے پارٹنر تھے، میرے شریک تھے، آپ سے بہتر کون پارٹنر ہو سکتا ہے شریک. آپ صرف ایک اچھے عبادت گزار نہیں ہیں، آپ یہ نہیں کہ آپ کے اخلاق قرآن میں جو کچھ بتائے گئے اس کے مطابق، بلکہ آپ کسی کے ساتھ اگر کاروبار میں بھی شریک ہوتے ہیں تو آپ سے اچھا کاروباری کوئی نہیں، آپ سے اچھا کوئی تاجر نہیں. تو انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور فرمایا کنت لا تداری ولا تماری،
اے اللہ کے رسول آپ نہ ہر بات میں پکڑ کرتے تھے اور نہ ہر بات میں جھگڑا کرتے تھے. یعنی یہ نہیں عام طور سے جو دو لوگ پارٹنرس ہوتے ہیں کسی کام میں، بات بات پہ یہ ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے، ان کی رائے یہ ہوتی ہے ان کے، پھر کس بنیاد پہ پارٹنرس تو اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان کو لے کر چلنا ہے. مزاجوں میں فرق ہوتا ہے، سمجھ میں فرق ہوتا ہے، اور انسان کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کو لے کر چلنا پڑتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے بہت چھوٹی بات ایسی ہو جاتی ہے جس سے برسوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس کو ایک ایشو بنا لیتا ہے. اگر ہم مسئلوں کو حل کرنا چاہیں تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اگر مسئلوں کو بڑھاوا دینا چاہیں تو ہزار طریقے مسئلوں کو بڑھاوا دینے. تو فرمایا کہ کن لا تداری ولا تماری. اب ایک آخری حدیث میں ذکر کر کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کے طریقے کے سلسلے میں. یعنی ہم بات کر رہے ہیں اخلاقیات کی، ہمیں بات چیت کیسی کرنی چاہیے، آپس میں کیسے رہنا چاہیے، عام مسلمانوں کا کیا حق ہے، عام انسانوں کا کیا حق ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس وقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو الہدی فی الکلام کے عنوان اور ٹائٹل کے تحت ذکر کیا گیا ہے کہ بات چیت کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیسے بات کرنی چاہیے. جیسے بعض لوگ بہت تیز بات کرتے ہیں، بعض لوگ آدھی بات کرتے ہیں آدھی منہ میں رہ جاتی ہے. آج کے دور میں تو ضرورت ہوتی ہے کہ انسان، یہ ایک اسکل ہے کہ انسان یہ سیکھے کہ کیسے کمیونیکیشن کرنا چاہیے، لوگوں سے بات کیسے کرنی چاہیے. ہم جن چیزوں میں پیچھے ہو گئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی صحیح بات کرنی نہیں آتی، یا تو بہت اونچی آواز میں بات کر دیتے ہیں یا جھگڑے کے انداز میں بات. پہلے ان کی نیت ہوتی کہ میری بات مانی جائے. اب اگر 4 لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ کہ میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو غصہ بھی آئے گا، آپ زور سے بولنے کی کوشش کریں گے، سامنے والے کو دبائیں گے، جبکہ کیوں آپ اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں. آپ کی بات اگر صحیح ہوگی، دلیل سے سمجھ میں آ جائے گی، لوگ مانیں گے. نہیں سمجھ میں آئے گی تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو ہر بات منوا دیں، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں اپنی بات. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، بڑا دشمن بھی اگر آ جاتا تو آپ اس کو موقع دیتے تھے بات کرنے کا. بولو تمہیں کیا بولنا ہے، پوری بات کر لیتے تو حضور 2 آیتیں پڑھ کر سنا دیتے، کوئی ایک چھوٹی سی بات سمجھا دیتے. ماننے والا ہوتا ہے اسلام قبول کر لیتا، نہیں ماننے والا ہوتا ہے ہدایت قسمت میں نہیں، اور اسے موقع دیتے. تو فرمائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او قال ترسیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں ترتیل ہوتی تھی. ترتیل اصل قرآن میں ہوتی ہے، ٹھہر کے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور ترسیل کے معنی بھی ہوتے ہیں چھوڑ کر اور اطمینان سے پڑھنا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو ہر جملہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتا تھا. اور آگے ایک حدیث آ رہی کہ جو اہم بات ہوتی تھی اس کو، ایک بات کو 3 بار آپ کہتے تھے تاکید کے لیے، تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے. چونکہ اسلام دیکھیے عمل کا دین ہے. اسلام اس بات کا دین نہیں ہے کہ ہم باتیں سن لیں صرف معلومات کے لیے، بلکہ اگر عمل کے لیے سیکھتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں باتیں یاد بھی ہوں. تو اتنی جو جمعے کی تقریریں ہوتی ہیں، مختلف دینی مجلسیں ہوتی ہیں، یا ہم بہت سی چیزیں سنتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہمارے پاس بغیر اس کے کہ ہم خود سے سوچیں کہ ہمیں کیا سننا ہے، دیکھنا ہے، ریکمینڈڈ چیزیں اتنی ہوتی ہیں کہ انسان کیا سوچ، اگر رات میں بیٹھ کر سوچے کہ میں نے کتنی چیزیں دیکھی ہیں یا سنی، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، اس لیے کہ کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس سننے کا، سیکھنے کا. اگر ان ذرائع کو، یہ جو ریسورسز ہیں آج کل، اگر صحیح استعمال کریں، طے کر کے کہ مجھے فلاں کو سننا ہے، فلاں کو مجھے اتنا ڈیولپ کرنا ہے، اپنا علم بڑھانا ہے، تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر یوں ہی زندگی گزر رہی تو گزرتی رہتی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ گفتگو بالکل ایسی ہوتی تھی کہ اگر کوئی لفظوں کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے کہ آپ نے اس ایک جملے میں 3 لفظ استعمال کیے، 4 لفظ استعمال کیے، اور بہت ہی سمجھا کر اپنی بات کہنے کے عادی تھے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقررین ایسے ہوتے ہیں جو رات بھر تقریریں کرتے ہیں اور یہ چیخ کر بات کرتے ہیں کہ پورا محلہ ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بات میں کوئی دم نہیں ہوتا، لیکن صرف آواز اور طاقت. ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز میں بات کی جائے، یا اتنی آہستہ بات کی جائے کہ بات سمجھ میں نہیں آئے، یا اتنی تیز بات کی جائے. تو یہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے.
ہم گھروں میں بات چیت کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بات ہوتی ہے، بچوں سے بات کرتے ہیں، بچوں سے بات کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر سمجھانے کے انداز میں بات ہونی چاہیے، موقع دیا جانا چاہیے ان کو. تو یہ وہ چیز ہے جو سیکھنے سے آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے. اس کے لیے کوئی بڑا عالم ہونا ضروری نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گفتگو ٹھہر کر آہستگی کے ساتھ کیجیے. اللہ یہ کہ کوئی اہم بات ہو، کہیں پر غصہ ہونا ضروری ہو جائے تو اپنے غصے کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اسی طرح دوسری حدیث میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں فرمایا کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل واضح ہوتی تھی، ایک دوسرے سے الگ. یعنی اگر جملے کے اس کے اجزاء بنائے جائیں، اس کے پارٹس بنائے جائیں، تو جتنے آپ کے اسپیچ کے پارٹس سب الگ الگ جوڑے جا سکتے تھے. اور خاص بات یہ تھی یفہمہ کل من سمعہ، کہ جو بھی سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا. تو بات کرنے میں اس بات کا خیال بھی ضروری ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں، اور جب سمجھیں گے تو پھر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو آج کی گفتگو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، جس میں 2 باتیں بتائی گئیں کہ ایک تو آپسی جھگڑے انتشار، بیجا بحث مباحثے اور آرگومنٹ سے اپنے کو محفوظ رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو جب بھی دین کی کوئی بات بتائی جائے یا سمجھائی جائے تو نرمی کے ساتھ سمجھائی جائے. مثلا کوئی عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں آ کر پڑھ رہا ہے، حدیث میں اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے. یعنی منافق وہ ہے جو اندر سے اسلام کو، اوپر سے اسلام کو دکھا رہا ہے اور اندر سے کفر کو چھپائے ہوئے، یا کم سے کم وہ دین پر صحیح سے قائم نہیں ہے. تو آپ اگر کسی سے کہہ دیں کہ آپ آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو منافق کی نماز ہوتی ہے، تو وہ شخص بجائے اس کے کہ آپ کی بات مانے ناراض ہو جائے گا. میں مسلمان ہوں، میں منافق نہیں ہوں، کیسی بات کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھانا پڑے گا، پڑھ لینے دیں، نماز ہو گئی، سمجھا کہ دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے نماز پڑھنے، عصر کی نماز آپ کو اور پہلے پڑھنی چاہیے، اس کی یہ فضیلت ہے. تو وہ چیز انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے اور ایک شخص عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے. تو خوشخبری دینا، بیجا لوگوں کو دین سے بیزار نہیں کرنا، آسانی پیدا کرنا، تنگی نہیں پیدا کرنا، اپنی گفتگو میں ٹھہراؤ رکھنا، آہستگی رکھنا، نرمی سے لوگوں کو باتیں سمجھانے کی کوشش کرنا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرعون کے پاس تو اس وقت بھی فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جا کے فرعون سے نرم باتیں کرنا تاکہ وہ یاد کرے یا ڈرے. تو یہاں بھی امید تھی اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کہ اگر نرمی سے بات کرو گے تو امید زیادہ ہے بات ماننے کی. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین.